الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر القی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا مرسل الناقۃ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فعتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی دامت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوت الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ قمر کی 10 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 32 تک انشاءاللہ العزیز ان 10 آیات کریمہ کا آج ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے پر ہم ایک درس میں ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے قوم نوح کا ذکر پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کا۔ آج تیسری قوم جو ہے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام جس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان 10 آیات کریمہ میں ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلی ساری قوم جو تھی، جتنے انسان تھے، جتنے جو تھے انسان تھے یا جانور تھے، سب جو ہے ختم ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بیوی بچوں میں 80 افراد جو تھے وہ بچ گئے تھے۔ اور یہ ساری جتنے بھی مخلوق اب موجود ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں سے ہے۔
اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے 9 بیٹے تھے، اور ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے بھی 9 بیٹے تھے، اور جو یافس کے 11 بیٹے تھے۔ اور پھر ہم نے علاقوں کا بھی ذکر کیا کہ سام جو ہے وہ سیریا، عراق، مشرق وسطیٰ، ان کی اولاد وہاں ہے، اور ان کی اولاد میں زیادہ تر نبی اور ارفخشد کی اولاد سے نبی ہوئے، اور دوسرے بیٹے کی اولاد سے بادشاہ ہوئے۔ اور جو علاقہ تھا افریقہ کا، اور جو ہے اس کے ساتھ انڈیا، اور یہ علاقے جو تھے، یہ علاقے تھے حضرت حام کی اولاد سے، اور حام کی اولاد ان میں رہی، اور یافس کی اولاد پھر جو ہے یہ جو ہے اس کو کیا بولتے ہو، یہ رشیا، چائنا اور منگولیا اور روس کے علاقے جو تھے اس میں یافس کی اولاد رہی، تو وہیں سے بڑھتے پلتے رہے۔ اب ہم نے پچھلی دفعہ جو ذکر کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا، وہ کس کی اولاد تھی؟ حضرت سام کی اولاد تھی، اور ان کے بیٹے جو ہے ان کا ہم نے شجرہ نسب آپ کو بیان کیا تھا، تو وہ ان کی اولاد تھی، اور وہ قوم بھی ان کی تھی جو بہت طاقتور قوم تھی، تباہ و برباد ہوگی۔ آج دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں، ان کے شہروں کا نام و نشان نہیں، اس کی قوموں کا نام و نشان نہیں، ان کی عمارتوں کا نام و نشان نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا ہوا کے ذریعے سے، اور بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد انہی کے بچے کھچے لوگ، قوم عاد کے بچے کھچے لوگ جو تھے، وہ 2 شہروں میں آباد ہوئے، دو بڑے شہر تھے۔ ایک کو حجر بولتے ہیں، جو سیریا جاتے ہوئے، سعودیہ سے سیریا جاتے ہوئے رستے میں حجر کا مقام آتا ہے، اور پہاڑوں میں ان کے مکان ابھی بھی نظر آتے ہیں، پہاڑوں میں بنے ہوئے مکان، اور جو ان کے گھر وغیرہ وہ جو اس وقت بناتے تھے، چونکہ پتھر جو ہے یہ دیر پا رہتا ہے، تو وہ پتھروں میں اپنے مکان بناتے تھے، تو ان کے مکان ابھی بھی موجود ہیں بنے ہوئے۔ اور دوسرا ان کا شہر جو تھا اس کا نام تھا وادی قرا۔ وادی القرا جو تھا یہ سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ ملتا یہ شہر تھا، دوسرا بڑا شہر تھا وادی قرا، یہ بھی ان کا شہر تھا، حجر بھی ان کا شہر تھا۔ یہ دونوں شہر اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا تھوڑے بہت نشانات جو ہے وہ حجر کے وہ مقام پہ موجود ہیں۔ اور اس قوم کے جو قوم سمود تھی، ان کے 700 قصبے تھے، اس قوم کے 700 قصبے تھے۔ یہ لوگ بھی بڑے طاقتور اور بہت زور آور تھے، پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے، اور جو ہے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ اتنے بڑے قائد ان کے نہیں تھے جتنے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تھے۔ وہ نہ اتنے قد تھے، نہ اتنے بڑے ان کے مکانات تھے، نہ ان کی اتنی بڑی جائیدادیں تھیں، نہ وہ اتنے زور آور تھے یہ بھی زور آور اور بڑے سمجھدار اور ہوشیار لوگ، لیکن یہ ان کی طرح نہیں تھے، ان سے قد میں بھی، طاقت میں بھی، زور میں بھی کم تھے، اور یہ انہی کے بچے کھچے لوگ تھے جو ان شہروں میں رہتے تھے، اور ان کی کافی تعداد تھی۔ ان کی طرف جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک لوہے کا بت تھا، اس بت کے اندر ہر سال جو ہے ایک شیطان گھس کر باتیں کیا کرتا تھا، تو جب وہ باتیں کرتا تو یہ لوگ اس کے زیادہ معتقد ہو جاتے کہ دیکھو یہ بت ہمارا لوہے کا ہے، اس کی جان نہیں ہے اور اس میں کوئی روح نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہمارا بت جو ہے یہ پہنچا ہوا ہے کہ جب آپ اس سے بات کرتے ہو تو یہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو حقیقت میں شیطان اس کے اندر بات کرتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے والد وہ منع کرتے ان کو، اور ان کو کہتے کہ یہ بت کے اندر جو ہے یہ شیطان گھس کر بولتا ہے، بت کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ بت جو ہے آپ سے گفتگو کرے، آپ کی بات سنے، آپ کی بات مانے۔ یہ ایسے ہی ہے جس کی مثال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب بوسطہ میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر کے، چونکہ آپ سیاح تھے، سیر کرنے جاتے تھے، تو یہ جو ہندوستان کا بت مشہور تھا نا، کیا نام تھا اس کا؟ سومناتھ، شکریہ۔ یہ سومناتھ بت جو تھا ہندوستان کا، غالباً گجرات میں ہے یہ، تو یہ بڑا مشہور بت تھا، جس کی کئی 100 مربع زمین اس کے نام تھی، اور یہ بہت بڑا بت تھا، لکڑی کا یا پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا، اور اس کے مجاور بے شمار تھے، اس پر چڑھاوے بہت چڑھتے تھے، اور اس کی بات مشہور تھی کہ جب اس کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، اگر بت جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے اس آدمی کو، تو ایسے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ بت جو ہے، اور اگر اس کو پسند نہیں کرتا تو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک عالم دین تھے، ایک بڑا سلجھا ہوا آدمی تھا، ایک بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بت جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، بت جو ہے اس کے اندر ایسی بے جان چیز کے اندر ایسی طاقت آ جائے۔ تو شیخ سعدی نے یہ واقعہ پوری اپنی بوسطہ کتاب جو فارسی کی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ آپ وہاں مجاور بن کر رہ گئے، یعنی اپنے آپ کو تبدیل کر کے، اپنے آپ کو ہندو بنا کر، صرف اس لیے کہ میں لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اس بت کو دیکھ کر میں ان کی اصلاح کروں۔ تو یہ علماء کرام جو ہے، اسی طرح جو ہمارے جب یہ شدھی کی تاریخ چلی ہے ہندوستان میں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کئی خلفاء، انہوں نے بالکل کشکا لگایا، انہوں نے اپنے لباس کو بدلا، اپنی شکل کو بدلا، اور لوگوں میں جا کر ان کو تبلیغ کی ہندو بن کر، تاکہ ان کو کوئی روک نہ سکے، ان پر کوئی شک نہ کرے۔ انہوں نے شدھی تاریخ میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو، کچے عقیدے والوں کو انہوں نے روکا اور اسلام پر قائم رکھا۔ تو یہ علماء کا طریقہ ایک ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے کر کے اور دین کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کا ایمان اور اسلام محفوظ رکھتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، مجاور بن کے رہے، انہیں کے اندر رہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چھپ کر عبادت کرتے ہوں گے، اپنی فرضی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ بہت عرصہ وہاں رہے، تو آپ کو وہ فائنڈ آؤٹ ہو گیا کہ یہ کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بیسمنٹ کے اندر بڑی گہرائی میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک وہاں جو ہے اس کا پجاری، وہ اس کے اندر اس کے ڈھانچے کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور وہاں رسی ہے جو بازوؤں کے اندر جا کر اس ہاتھوں کے اندر بندھی ہوئی ہے، تو جب وہ چاہتا کہ کوئی امیر آدمی آیا ہے جو زیادہ خدمت کرنے والا ہے، وہ آتا ہے اور وہ آ کر التجا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو رسی کو کھینچتا اور بت اپنے ہاتھ اٹھاتا اس۔ تو ظاہر ہے کہ امیر آدمی جو ہے اس سے پیسے زیادہ ملتے تھے اس کو، اور وہ چڑھاوے زیادہ چڑھاتا تھا، تو اس کو وہ دعا کرتا تو وہ خوش ہو جاتے، اور لوگ کہتے کہ دیکھو جی اس آدمی بڑا خوش قسمت ہے، اس کے لیے ہمارے خدا نے ہاتھ اٹھائے، اس کے لیے دعا کی۔ اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے، جب انہوں نے دیکھا تو ایک دفعہ انہوں نے سوچ لیا، انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو جو ہے نا یہ ظاہر کروں گا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو کو جو نیچے تھا اس کو قتل کر دیا، اور جو ہے پھر لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اب یہ بت ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کے نیچے ایک آدمی تھا جو دھوکہ دیتا تھا اور وہ رسی سے کھینچتا تھا، اس لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اب یہ نہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے پھر غائب ہو گئے۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور جو ہے بس یہی آپ نے کام کرنا تھا، پھر آپ غائب ہو گئے۔ یہ سومناتھ کا بت جو ہے جس کو سلطان محمود غزنوی نے توڑا، اتنے حملے کیے، اتنا پاورفل تھا، شیخ سعدی نے اس کا یہ کرتوت جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کہتے کہ بت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تم اس کو نہ پوجا کرو۔ تو بت نے ایک دن کہا کہ یہ بتنا مجھے بدنام کرتا ہے۔ اس نے کہا چونکہ وہ شیطان تھا، باتیں کرتا تھا، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو تھا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جن جو تھا وہ بت کے اندر داخل ہو کر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا، تو کافر خوش ہو جاتے، وہ کہتے کہ دیکھو یہ بت جو ہے ہمارا، یہ آج ہم اس کے سامنے جب چڑھاوا چڑھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، چونکہ اس وقت بہت مسلمان ہو چکے تھے، جن کافی مسلمان ہو چکے تھے، تو ایک مسلمان جن کو جب یہ پتہ چلا وہ آیا اور اس نے اس کافر جن کو قتل کیا، اور لوگ بہت جمع تھے کہ آج جو ہے وہ تمہارا بولے گا، اسلام کے خلاف بات کرے گا، تو اس کو قتل کر کے مسلمان جن اس کے اندر داخل ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور اسلام کی عظمت بیان کی۔ ہاں جی، تو اسی طرح جو ہے جب اس صالح علیہ السلام کی قوم کے جو قوم سمود تھی، ان کا جو لوہے کا بت تھا، اس کے اندر شیطان گھس کر باتیں کرتا، جب آپ منع کرتے تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ میرا دشمن ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے والد کو شہید کر دیا، شہید کر کے ان کو گڑھے میں پھینک دیا، ان کی لاش کو دبا دیا، اور اس وقت صالح علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ جب آپ کے والد کو شہید کیا گیا، صالح علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اب جا کر تبلیغ کرو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے، جیسے ان کے والد صاحب تبلیغ کیا کرتے تھے، ان 700 گاؤں میں حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے 2 نسب نامے علماء نے بیان کیے۔ ایک انہوں نے بیان کیا کہ صالح بن عبید بن عامر بن ارم بن سام بن نو، اس لحاظ سے یہ صالح علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 2 3 4 5 6 یہ 6 نسلیں بنتی ہیں۔ اور دوسرا جو بیان کیا، انہوں نے کیا صالح بن عبید بن آصف بن باسخ بن خارق بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نو، اس طرح سے 10 بنتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتے، چونکہ اب اتنا وقت ہو گیا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا نسب نامہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے۔ ایک آئیڈیا ہم لوگ بتاتے ہیں جو پرانی کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں، اور قرآن کی آیات میں تو یہ نسب نامہ نہیں ہے کہ بالکل سچا ہو یا ہم کسی پر اعتماد کریں، لیکن بہرحال علماء نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ کا نسب نامہ تھا، آپ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں سے آپ کی قوم تھی، اور یہ 700 دیہات تھے جس کے اندر آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کرتے تو انہوں نے کہا، جو آپ کی قوم تھے کافر جو تھے، تو کافروں کی نیچر تو ایک ہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گاؤں میں سے، اس شہر میں سے اللہ نے صرف اسی کو چن لیا کہ اس کی طرف وہی آتی ہے؟ ہم میں اتنے امیر لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے بہادر لوگ ہیں، اتنے دلیر لوگ ہیں، قبیلوں کے سردار لوگ ہیں، ان کی طرف رب نہیں بھیجتا اور اس غریب کی طرف اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سارے جو اتنی بڑی قوم ہیں، جو اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے بڑے قبیلے ہیں، ہم اگر اس ایک اکیلے آدمی کی بات مان کر اس کے پیچھے چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آس پاس کی قومیں ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، وہ تو ہمیں جاہل اور گمراہ کہیں گے، اور کہیں گے دیکھو یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ اتنے بڑا قبیلہ اور اتنے بڑے لوگ ہو کر، اتنے امیر ترین لوگ ہو کر، ایک غریب آدمی کے پیچھے جو ہے نا لگ کر اس کی بات مان رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم اس کی بات مانیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صرف اسی کو چنا ہو اور یہ نبی جو ہے ہمارے سامنے آ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سچا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایسی گستاخی کی، آپ کو کذاب کہا، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی پرلے درجے کا جھوٹا آدمی، الیاذ باللہ تعالی منہ۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو کتنے انہوں نے غلط قسم کے القاب دیے کہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ جو ہے سچ نہیں بولتے، آپ یہ کرتے، یعنی جیسے کفار کا طریقہ ہے کہ ہر نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے اسی طرح جھٹلایا۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہو، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا
کہ جھوٹا کون ہے، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا جھوٹا کون ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ یعنی یا تو قیامت کا دن ہے، وہ بھی تو کل آنے والا ہے، نہیں اس کو قرآن مجید میں اکثر جو ہے نا جو ہے کئی ایک مقام پر جب غد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کل آنے والی قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ بھی قریب ہے۔ یا ان کے کل سے مراد یہ ہے کہ جو عذاب آنے والا دن ہے اس دن ہم تم سے حساب کتاب کر دیں گے۔ ہاں جی، جیسا کہ کفار کا یہ طریقہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کو بیان فرماتا ہے کہ سورہ مریم میں اس کی آیت نمبر 73 میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب کفار پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ کہتے ہیں مومنوں کو کیا کہتے ہیں؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ بتاؤ تم کہ تمہاری مجلس اچھی ہے یا ہماری مجلس اچھی ہے۔ تم جو ہے مسلمانوں کو کافر کہتے کہ تمہاری محفل اچھی ہے یا ہماری محفل اچھی ہے، تمہاری آخرت اچھی ہے یا ہماری آخرت اچھی ہے، یا تم لوگ اپنا انجام تمہارا اچھا ہوگا یا ہمارا اچھا ہوگا۔ یہ کافر لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کا پھر ان کو جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے جل شانہ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، ہاں جی تم فرما دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو گمراہی میں ہو، ہاں جی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، جو شخص گمراہی میں ہو نا اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ اس کو جلدی نہیں پکڑتا۔ یہ اس کا قانون ہے کہ جو بھی گمراہ ہو اللہ فوراً اس کا روزی بند نہیں کرتا، اس کو فوراً موت نہیں دیتا، اس کو فوراً عذاب نہیں دیتا، اس کو فوراً اس کی گرفت نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، جب کوئی شخص ہماری گستاخی اور ہمارا انکار کرتا ہے اور کفر کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو حتی اذا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ہر چیز کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی ہماری گستاخی کرتا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا ہے، ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے رسولوں کو جھٹلاتا ہے، ہمارے قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے بندوں کی جو ہے بے ادبی کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اس کو اتنی اولاد دیتے ہیں کہ اس کا بڑا ایک اس کا بڑا خاندان وسیع ہو جاتا ہے، اس کو مال و دولت اتنا دیتے ہیں کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صحت اتنی اچھی دیتے ہیں کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ جیسے آپ نے سنا کہ فرعون کو 400 سال تک کبھی بخار تک نہ ہوا، 400 سال وہ جو ہے نا اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس کو کبھی کوئی بخار نہ ہوا۔ ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی قوم عاد، آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ کتنے 700 سال تک اسرائیل علیہ السلام نے اس کی قوم میں قدم نہیں رکھا۔ تو جس قوم میں 700 سال تک آدمی نہ مرا ہو وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ کتنا نڈر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے جو ہے کتنا مقابلے میں آ جاتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، جو گمراہی میں ہو، گمراہ ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں جی، آج ہم سمجھتے ہیں جی کسی کا کوئی آدمی فوت ہو جائے، کسی کو کوئی تکلیف آ جائے، کہتے ہیں دیکھا بڑا نیک بندہ تھا، ہاں جی اللہ نے اس کو کیسا عذاب دیا، یہ نیک ہوتا تو اس کا کوئی فوت ہوتا، یہ بیمار ہوتا، اس کو کوئی بھوک تکلیف پہنچتی۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف کیوں دے رہا ہے، آپ کو صحت کیوں دے رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ صحت اس لیے دیتا ہے، مال و دولت اس لیے دیتا ہے، آپ کی عمر لمبی اس لیے کرتا ہے، آپ کو جو ہے صحت مند اور تندرست اور مالدار ایسے کرتا ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے خوش ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، حتیٰ کہ جب تم پھر دیکھتے ہو اِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ، دو چیزیں آئیں گی، ہاں جی، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، ابھی دے دے گا دنیا میں، اور یا پھر قیامت میں دے گا۔ یعنی ڈیل جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے ہے، یا تو دنیا میں ہی
تمہیں لوگوں کے سامنے اسی تمہاری زندگی میں تمہیں عذاب دے دے گا، امسا، یا اگر اس دنیا میں نہ دیا تو قیامت میں تمہیں اس کا عذاب دے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ آج جو تم کہتے ہو نا کہ فلاں آدمی اگر نیک ہوتا، فلاں نبی جو ہوتا ہے اگر وہ نبی سچا ہوتا، فلاں ولی سچا ہوتا، تو اس کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی؟ اللہ فرماتا ہے جب قیامت آئے گی یا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، پھر جان لیں گے کہ تم میں سے بدبخت کون ہے اور نیک بخت کون ہے، تم میں شیطان کون ہے اور تم میں انسان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہیں عذاب دے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ تم میں اچھا کون ہے، ان کو برا کون ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو فرمایا کہ تم میرے نبی صالح علیہ السلام کو کہتے ہو کہ یہ جو ہے کذاب ہے، اشر ہے، یہ جو ہے الیاذ باللہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اشر ہے، یعنی اپنی جھوٹی نبوت چمکاتا ہے اور اپنا نام روشن کرتا ہے اور لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب تم جان لو گے جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچا ہے یا تم سچے ہو۔ اور اگر دنیا میں نہ آیا تو آخرت میں جب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تم سچے ہو یا میرا نبی سچا ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کئی سال تبلیغ کی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، تو ہر جگہ آپ کا مذاق کرتے، آپ کی بات کو جو ہے وہ چھیڑتے، آپ کو چھیڑتے۔ ایک دن ان کا سردار جو تھا جس کا نام تھا جندع بن عمر، اس نے کہا اے صالح علیہ السلام، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا ہمارے ساتھ آپ کھیل کھیلتے ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کون سا معجزہ؟ وہ کہنے لگے کہ ہم سوچ کر بتائیں گے آپ کو کون سا معجزہ دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ دکھا سکے تو وعدہ کریں کہ آپ دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جو بھی معجزہ مانگیں گے میں دکھاؤں گا، لیکن آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ معجزہ دیکھنے کے بعد آپ ایمان لاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے۔ وعدہ ہو گیا۔ ادھر جندع بن عمر نے یہ وعدہ کیا کہ میں ایمان لاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ادھر حضرت صالح علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ جو آپ معجزہ کہیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو جندع بولا، اس نے کہا کہ ہم آپ سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنی یہ بڑی پہاڑ کی یہ چٹان ہے، آلموسٹ تقریباً 60 گز کی کم از کم وہ بڑی چٹان تھی، جتنی یہ بڑی چٹان ہے اتنی بڑی اونٹنی اس پہاڑ سے 60 گز کی اونٹنی اس پہاڑ سے نکلے، اور جب پہاڑ سے نکلے تو وہ 10 ماہ کی گاپن اور 10 ماہ کی حاملہ ہو، کہ 10 ماہ اونٹنی جو ہے 10 ماہ کے بعد بچہ دیتی ہے، 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور جب وہ نکلے تو فوراً وہ اپنی آواز نکالے، ایسی آواز جس سے معلوم ہو کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو تو وہ بھی اونٹنی کے قد کا 60 گز کا ہو، اور اس کا اونٹنی کا رنگ سفید ہو، اس کی پیشانی جو ہے وہ سیاہ ہو، اور اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوں۔ ایسی اونٹنی آپ دکھاؤ 60 گز کی جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، آتے ہی وہ آواز نکالے، بچہ پیدا ہو 60 گز کا، اور اس کے بعد ان کھیتوں میں وہ چرنا شروع کر دے۔ ان کے خیال میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر سے اونٹ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ہم جیسے کہیں اس کا رنگ بھی وہی ہو، اس کی قد بھی ہوئی ہو، اور وہ اس طرح کا بچہ بھی پیدا کرے، اور پھر وہ کھانا بھی گھاس بھی چرنا شروع کر دے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، آپ ہمیں اونٹنی دکھائیے۔ آپ نے دعا کی، سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر۔ اے صالح علیہ السلام، ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، ان کا چیلنج یہ قبول کرتے ہیں، لیکن ان کو کہہ دو
کہ یہ اونٹنی تو ہم آپ کے کہنے پر یہ معجزہ جو ہے اپنے نبی کی زبان سچی کر دیں گے، لیکن یہ تمہارے لیے امتحان ہوگی، یہ اونٹنی تمہارے لیے یہ امتحان ہوگی۔ اور اے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام، آپ صبر کریں، انتظار کریں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آپ کی دعا پوری ہو جائے گی، اونٹنی نکلے گی، ان کی نیت ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی ہوگی، لیکن وہ ان کے لیے فتنہ امتحان ہوگی۔ آپ صبر کیجیے، دیکھیے ان کو، اور ان کو کہہ دیں کہ اونٹنی جب نکلے گی تو پھر تمہارے گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے، تمہارے گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے۔ اب باری باری تمہیں کرنا پڑے گا، ایک دن ہماری اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی، اور کوئی جانور کوئی انسان اس کنویں پر نہیں آئے گا، اور وہ اتنا پیے گی کہ کنویں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ دوسرے دن تمہاری قوم کے جتنے جانور ہیں وہ جانور آ کر پانی پئیں، اور تم لوگ اپنے برتن بھرو، غسل کرو، پانی لے جاؤ، دوسرا دن پورا تمہارا ہوگا۔ اس دن اونٹنی غائب رہے گی، نہیں آئے گی، لیکن جس دن اونٹنی آئے گی اس دن تم نہیں آؤ گے۔ تو یہ وعدہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ ان کے خیال میں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے پتھر سے بھی اونٹنی پیدا ہوتی ہے، یہ اونٹنی اتنا پانی پی سکتی ہے کہ کنویں کا سارا پانی ختم ہو جائے۔ ہاں جی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ان کا سچا کر دیا، پہاڑ پھٹا اور اس سے 60 گز کی سفید رنگ کی اونٹنی، جس کی پیشانی سیاہ تھی، لمبے لمبے بال تھے، وہ نکلی اور 10 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس نے آواز دی جیسے گابن اور بچہ دینے والی اونٹنیاں بولتی ہیں، آواز دی اور بچہ پیدا ہوا، ناک کا اس کا اونٹنی کا، اور وہ بھی 60 گز کا تھا، وہ بھی 60 گز کا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اونٹنی بالکل صحیح سلامت ہے، وہ گھاس چرنے لگ گئی۔ اب وہ دیکھ کر جب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹنی تو آ گئی ہے، اب تم ایمان لاؤ۔ تو جندہ بن عمر جو تھا وہ ایمان لے آیا۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار تھے، یا ہود علیہ السلام کے زمانے کے کافر تھے، یا نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر تھے، وہ تو وعدہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جندہ بن عمر جو تھا یہ اپنے 6000 ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا، سردار تھا۔ تو 6000 ساتھی اس کے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وہ ساتھ رہے۔ آپ نے معجزہ دکھایا، اور اس کے علاوہ جو جتنے لوگ تھے وہ انکار کر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ نے فرمایا دیکھو تم نے اونٹنی مانگی ہے، اب یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ وہ اونٹنی کا اتنا بڑا قد تھا کہ وہ جب آتی تو کوئی بھی آدمی اس کو فیس نہ کرتا، ڈرتا اس سے۔ یعنی اتنا بڑی، اب دیکھو نا 60 گز کی اونٹنی، 60 گز کا آدمی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ شہر خالی کر دیں، کوئی بھی اس کو سلام لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور جب ناقۃ اللہ، جو اللہ کی اونٹنی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے وسقیاھا، ہاں جی، اس کو اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اضافہ تشریف کی ہے، یعنی عزت کی۔ جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کا نام آتا ہے۔ اب بیت اللہ جو ہے اللہ کا گھر، اللہ رہتا وہاں تھوڑا ہے، لیکن اللہ نے عزت دی اس گھر کو، مکان کو، کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح اونٹنی، اللہ، ساری اونٹنیاں، سارے اونٹ اور سارے انسان، سارے جانور اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو عزت دی اور کہا ناقۃ اللہ وسقیاھا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ قرآن مجید کو رب نے عزت دی، کیا کہا؟ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں جی، تو اللہ نے رسول اللہ کو عزت دی، ہاں جی، یہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بیت اللہ، یہ اللہ کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو رب تعالیٰ نے ان کو شرف ایسا بخشا کہ ان کو عزت دی کہ یہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ تو اب کوئی بھی ان کو فیس نہیں کر سکتا۔ اب ایک دن اونٹنی آتی ہے، گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا، جس سے وہ پانی کھینچ کر
کھیتیوں کو سیراب کرتے، جانوروں کو پانی پلاتے، خود نہاتے، کپڑے دھوتے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی، وہ اتنا پیتی اتنا پیتی اتنا پیتی کہ کنویں میں ایک قطرہ بھی پانی نہ بچتا. آخر اللہ کی اونٹنی تھی، کچھ نہ کچھ تو اس کا تھا نا. لیکن اس دن جو ہے نا کوئی بھی آدمی کنویں کی طرف نہ آتا. جب اونٹنی پانی پی کر واپس جاتی تو جتنا اس نے پانی پیا ہوتا اتنا ہی وہ دودھ دیتی، اور سارے وہ جو گاؤں والے جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہ سارے اس دودھ کو پی کر موجیں کرتے، ان کو دودھ پورا ہو جاتا. تو پہلے اس دن وہ دودھ پیتے اور جو ہے وہ دودھ اتنا دیتی جتنا پانی پیتی تھی. رات کو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو پھر پانی سے بھر دیتا، رات کو پھر بھر دیتا، اور جو ہے دوسرے دن پھر پورا گاؤں جانوروں کو پانی پلاتا، خود پیتے، نہاتے دھوتے، اور جو ہے نا وہ پھر کنواں جو ہے نا دوسرے دن ان کو سیراب کرتا. اس دن اونٹنی نظر بھی نہ آتی ان کو، تو نہ وہ دودھ لیتے اس کا، نہ وہ نظر آتی. بس وہ ایک دن خود بخود نظر آ جاتی، اس رستے سے آتی، رستے خالی ہو جاتے جب وہ آتی. وہ چرتی، چراگاہ میں چرتی، کوئی جانور اس کے قریب نہ آتا، کوئی انسان اس کے قریب نہ آتا، سارے ڈرتے. لیکن جب دودھ دونے کا وقت آتا تو دودھ اتنا دیتی کہ ان کے سارے برتن بھر جاتے. سیدنا صالح علیہ السلام کہتے کہ تم یہ مانگ تو بیٹھے ہو لیکن تم تنگ آ جاؤ گے اس سے. ظاہر ہے کہ وہ جو آزاد خیال تھے وہ چاہتے کہ جی ہر روز وہ کنویں پر جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق نہائیں دھوئیں، پانی لیں، جانوروں کو پلائیں کھلائیں، چراگاہ میں جائیں. لیکن جب اونٹنی ہوتی تو کسی کی ہمت نہ پڑتی، وہ تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے تو انہوں نے سوچا کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں. تو انہوں نے ایک آدمی جس کا نام قدار بن سالف تھا، یا بعض تفسیروں نے اس کا نام قزار لکھا ہے، قاف کے ساتھ قاف زال الف را، قزار. بعض نے قدار لکھا ہے، دونوں نام اس کے آئے. قدار بن سالف یا قزار بن سالف، ایک نقطے کا ہی فرق ہے جو شاید کسی کو غلطی لگی ایک تھا یا نہیں تھا، لیکن دونوں نام تفاسیر میں آئے ہیں. قزار بن سالف یا قدار بن سالف. اس کو تیار کیا، وہ شیطان قسم کا آدمی تھا اور وہ فتنہ پرست تھا، مومن بھی نہیں تھا، کافر تھا. اور پھر اللہ کے نبی کے بعض بندے جیسے جن کی طبیعتوں میں شرارت ہوتی ہے وہ اس طرح کا آدمی تھا. اس نے اپنے ساتھ 8 آدمی اس کے گروپ کے تھے، ان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا. اور بعض تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی عورت پر عاشق تھا، اور اس عورت کے جانور تھے بہت، گائے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ اس کے تھے، اس کی مالکہ تھی. اس کو زیادہ تکلیف تھی کہ میرے جانور جو ہیں وہ پیاسے رہتے ہیں، کنویں پر نہیں جا سکتے، چراگاہ میں نہیں جا سکتے سونٹنے کی وجہ سے. تو جب اس نے اس کے ساتھ عشق لڑایا، اس نے شرط یہ رکھی کہ میں آپ کے ساتھ تب صلح کروں گی، تب آپ سے بات کروں گی کہ تم میری شرط پوری کرو. اور شرط کون سی تھی؟ کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرو. ہاں جی، تو یہ اللہ کی اونٹنی تھی. دیکھو، اس کو قتل کرنے کے لیے اس قزار نے عورت کے پیچھے لگ کے عورت کے عشق میں آ کر اس نے حامی بھر لی. ہاں جی، یہ وہ قزار ہے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، 2 شخص جو ہیں دنیا میں انتہائی بدبخت ہیں. ایک وہ شخص قزار یا قدار بن سالف جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اور اس کو قتل کیا تھا، وہ بدبخت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس نے اللہ کی اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو اس نے پیر کاٹ کر اس کو قتل کیا تھا. اور دوسرا بدبخت وہ شخص ہوگا دنیا میں، بدترین بدبخت شخص وہ ہوگا جو اے علی تیرے خون سے تیری داڑھی کو رنگے گا، یعنی تمہیں شہید کرے گا. اور وہ کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم
وہ خارجی تھا عبد الرحمن بن، دیکھو نام کیسا پیارا ہے، عبد الرحمن بن ملجم، یہ خارجی تھا، اور یہ بھی حضرت علی کا بڑا معتقد تھا شروع میں. اور جب 3 آدمیوں کے ذمہ یہ کام لگا کہ دنیا میں جو فساد پھیلایا ہے وہ 3 آدمیوں نے پھیلایا ہے. ایک حضرت امیر معاویہ نے، ایک حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر ہیں انہوں نے، اور ایک علی نے، علی ابی طالب جو خلیفہ وقت ہے حضرت علی نے. ان خارجیوں نے یہ میٹنگ کی کہ یہ 3 شخص جو ہیں انہوں نے یہ جنگ صفین، جنگ جمل اور یہ وغیرہ وغیرہ مسلمانوں میں فساد پھیلایا ہے، ان تینوں کا قتل کر دو تو امن آ جائے گا. تو 3 آدمی تیار ہو گئے کہ بالکل ایک ہی وقت میں تینوں آدمی حملہ کریں. ایک کی ڈیوٹی لگی کہ وہ جا کر امیر معاویہ کو فجر کی نماز میں قتل کریں. دوسرے کی ڈیوٹی لگی کہ تم مصر میں حضرت عمر بن عاص جو گورنر ہیں تم ان کو قتل کرو فجر کی نماز میں. اور تیسرا عبد الرحمن بن ملجم، اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ تم جو ہے نا فجر کے وقت حضرت علی کو مسجد میں شہید کرو. یہ تینوں کا عبد الرحمن بن ملجم آیا مدینہ، کوفے بھی آیا حضرت علی کے لیے، اور دوسرا ایک جو ہے وہ دمشق میں چلا گیا امیر معاویہ کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ چلا گیا مصر میں عمر بن عاص کے لیے. اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر بن عاص بیمار تھے، ان کی جگہ دوسرا امام اس نے فجر کی نماز پڑھائی اور وہ شہید ہو گیا. ہاں جی، جیسے ان کی پلاننگ تھی. حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہوا نماز میں، لیکن آپ بچ گئے. اور تیسرا یہ جو تھا، یہ آ کر ایک عورت کے ہاں ٹھہرا، کیونکہ حملہ کرنے کے لیے پہلے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، بڑا خاص لفظ ہے. ہاں جی، سہولت کار. سبحان اللہ، بڑی آپ میری مدد کر رہے ہیں. سہولت کار وہ عورت تھی، اور اس کے ساتھ جب وہ دیکھ کر عشق لڑایا اس سے، تو اس نے کہا کہ میرا حق مار پتہ کیا ہے؟ حضرت علی کا سر. میرا حق مار کیا ہے؟ حضرت علی کا سر. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. ہاں جی، اگر ہم آج کسی ایک حدیث ہی بیان کر دیں عورتوں کے بارے میں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے گھر کی تو حدیث نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، تو طوفان آ جائے. ہاں جی، لیکن حضور کی حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح سچی ہوتی ہیں. اب دیکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے گئے عورت کی وجہ سے. حضرت علی کو شہید کیا اس عورت کے عشق میں آ کر عبد الرحمن بن ملجم نے. ہاں جی، اور یہ دونوں جو ہے، ان دونوں کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دنیا میں جو بدترین بدبخت 2 شخص ہیں، ایک وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے، اور دوسرا وہ ہے جس نے حضرت علی، جو علی تیرے خون سے تیری داڑھی کو رنگے گا. تو اسی طرح ہوا، حضرت علی بھی ان پر حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے. تو جو ہے نا، یعنی یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اگر آپ باریکی سے غور کریں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا شان ہے. اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو حضور نے اس ناقت اللہ کے ساتھ کس کو ملایا؟ حضرت علی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا وہ مقام جو ہم سوچتے ہیں، جو دنیا میں آج کہتے ہیں کہ ذرا سی تعریف کرو تو ان کے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، حضرت علی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے آپ کا. اور آپ کے بڑے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے جو صحابہ اکرام کی سیرت میں لکھی گئی ہے، مقام صحابہ کے مقام کے بارے میں انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں. آپ نے لکھا ہے اس کتاب میں، جب حضرت علی کا ذکر انہوں نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ جتنی احادیث مجھے حضرت علی کی شان میں ملی ہیں اتنی کسی صحابی کی شان میں نہیں ملی. کون رکھ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل. عام آدمی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل یہ فرما رہے ہیں. ہاں جی، آج لوگوں کے مزاج خراب ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کہتے ہیں جی جو دیکھو حضرت علی کی تعریف، جو دیکھو حضرت علی کی تعریف، جو دیکھو حضرت علی کی تعریف.
ارے حضرت علی کی تعریف بے شمار ہیں، بڑے فضائل ہیں آپ کے، اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ خیر جب وہ 8 آدمی جو تھے وہ پہاڑ کی ایک اوٹ میں یا درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے، جس راستے سے وہ اونٹنی آتی تھی، اور جب اونٹنی گزری تو انہوں نے پہلے اونٹنی کے پاؤں میں تیر مارے، تیر مار کر جب وہ زخمی ہوئی تو پھر اس کے پیر کاٹ دیے جس سے وہ گری، یا پھر اس کو مار دیا، جب مارا تو پھر اس کا گوشت، اتنی بڑی اونٹنی تھی، پورے لوگوں نے اس اونٹنی کا گوشت کھایا۔ اللہ نے جس کے لیے مذمت، حضور نے مذمت بیان فرمایا کہ تم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا اور پھر کتوں کی طرح اس کے گوشت کو نوچا تم نے، سارے انہوں نے کھایا گوشت۔ تو اس کے بعد جو بچہ تھا اونٹنی کا، وہ بھی ماں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بھاگ کر اسی پہاڑ میں چلا گیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ اس نے 3 آوازیں نکالی اپنی، جب 3 آوازیں نکالی اور لوگوں نے سنی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اس نے تمہیں 3 دن کا مہلت دی ہے، 3 دن میں اگر تم توبہ کر لو، واپس آ جاؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں آؤ گے تو 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے دن میں تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن میں تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرا دن جو ہے اس دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنی واضح ان کو بتایا، لیکن جب آنکھوں پر پردے پڑ جائیں تو پھر کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ دشمنی پر اتر آئے۔ جب لوگ دشمنی پر اتر آئے تو 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے پاس جہاں پہ عبادت کرتے تھے، وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ جب حملہ کرنے کے لیے آئے، جبریل امین نے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت جی 9 آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ذرا اپنا بندوبست کر لیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ 9 کے 9 آدمی جو ہے نا، وہ ہلاک ہو گئے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے، قوم نے کہا یہ اے صالح، یہ تو نے مارے، ہمارے بندے مارے۔ آپ نے فرمایا 9 آدمیوں کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ میرے گھر میں آئے حملہ کرنے کے لیے، اور دیکھ لو اللہ کا عذاب آیا، وہ مر گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ہمیں ہمارے ملک کو چھوڑ کر اب ہمارے یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان جندہ بن عمر جو آپ کا معتقد بنا تھا، ایمان لایا تھا، اس کے 6000 آدمیوں کے ساتھ آپ وہاں سے چل کر یمن چلے گئے۔ آپ یمن چلے گئے، اور اس کے بعد جو آپ نے بعض ہمارے درسوں میں حضرت حنظلہ بن صفوان کا نبی کا واقعہ سنا ہے، یا اصحاب رس کا آپ نے واقعات سنے ہیں۔ پھر جب یمن میں گئے تو جو کنویں والے لوگ تھے، اصحاب رس جن کو بولتے ہیں، یہ وہاں گئے، اور وہاں جو ہے یہ مسلمان تھے، عبادت کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی پھر جہالت آ گئی، بت پرست بن گئے، اور جب یہ بت پرست بنے تو پھر یہ کنویں کا عذاب ان پر آیا، یہ اصحاب رس جو یہ کنویں والے بنے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ رم اللہ چلے گئے جو فلسطین میں ہے، وہاں آپ کی قبر ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی قبر حضرموت میں ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی قبر شریف جو ہے وہ یمن میں ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی قبر شریف جو ہے یہ حجاز میں ہے، حرم شریف میں۔ بہرحال یہ اتنے لمبے واقعات ہیں، اتنے پرانے واقعات ہیں جس میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو قرآن نے بتایا وہ باتیں بالکل صحیح ہیں، اس لیے ان کا ذکر جو ہے یہاں ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو ایسا ہوا جب یہ گھروں سے جب انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹے اور اونٹنی کو قتل کیا، ان کا گوشت کھایا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ عذاب نازل کیا، جبریل کو حکم دیا کہ آپ آواز نکالو۔ تو جبریل نے اپنی آواز، چیخ، چنگاڑ
اتنی زور سے نکالی جیسے پہاڑ ہلنے لگ گئے۔ ہاں جی، آخر جب عذاب آتا ہے چاہے وہ ہوا کا ہو، جیسے آپ نے قوم عاد کا سنا کہ پہاڑوں کی جڑوں سے چھپے ہوئے لوگوں کو کیسے ہوا نکال کر باہر آسمان پر لے جاتی، پھر ان کو زمین پر پٹک دیتی۔ ہاں جی، عذاب جو ہوتا ہے وہ عذاب ہی ہوتا ہے نا۔ عذاب تو آپ نے سونامی کو دیکھا کہ وہ درختوں پر جو لوگ چڑھے ہوئے تھے ان کو پکڑ کر وہ سمندر اس کو کہاں لے گیا۔ ہاں جی، یا اسی طرح جہاں بھی جب بھی خدا کا عذاب آتا ہے تو عذاب ہوتا ہے۔ اور وہ اس کی قوم فرعون کا حال دیکھا آپ نے، سنا آپ نے کہ قبطی جو ہے اسرائیلی، اس کے منہ میں پانی ہے اور منہ اپنا ہونٹ قبطی کے منہ کے ساتھ ملاتا ہے، وہ اتنے پیاس ان کے منہ میں جانے سے پانی خون بن جاتا تھا نا۔ ان کے گھروں میں پانی خون، مشک میں پانی خون، اسرائیلی کے گھر میں پانی ہے، ان کے گھر میں خون ہے۔ تو یہاں تک ہیلا کیا کہ اسرائیلی کو کہہ کہ تو منہ میں پانی ڈال اور میں اپنے ہونٹ تیرے منہ سے ملاتا ہوں، تو وہ کلی میرے منہ میں کر دے تاکہ میرے منہ میں خون نہ آئے۔ لیکن جو ہی اسرائیلی کے منہ سے پانی نکلتا ہے اور قبطی کے منہ میں جاتا ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ یہ عذاب ہے، اللہ کے یہ عذاب ہیں۔ جب وہ کسی پر آتا ہے، کسی قوم پر آتا ہے، تو پھر اس عذاب کے مختلف سائز، مختلف طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے۔ مچھر ہے، لنگڑا ہے، لیکن جب نمرود کے ناک میں گھستا ہے، ہاں جی، تو وہ لنگڑا مچھر، اور ایک طرف وہ ہے جس کی پوری کائنات پر، پوری دنیا میں جس کی بادشاہی ہے، اور وہ لنگڑا ہے جو اس کے ناک میں گھسا ہے۔ ہاں جی، اب وہ نمرود صاحب کہتے ہیں جی میرے سر پر جوتے مارو، جوتے مارو گے تو مجھے سکون ملے گا۔ ہاں، جوتے مارتے ہیں لوگ، اس کو سکون ملتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ عذاب ہے رب تعالیٰ کا جل شانہ کا۔ ہاں جی، تو جو اس کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں، اس کے عذاب بڑے مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ جب وہ ان پر عذاب آیا تو جبریل نے جب چنگاڑ اور آواز نکالی تو ان کے کلیجے باہر آئے، ہارٹ ان کے فیل ہو گئے، ان کے جو ہے نا سر ان کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے۔ ہاں جی، پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن یہ عذاب آیا، اور عذاب آنے کے ساتھ ان کے جو ہے نا سر وہ مل گئے ان کے قدموں کے ساتھ، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے قرآن فرماتا کہ حشیم المحتضر۔ ہاں جی، محتضر کہتے ہیں باڑ لگانے والے کو۔ یہ جو کانٹوں کی اور لکڑی کی اور کانٹوں کی باڑ لگاتے ہیں نا، یہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب اس پرانے زمانے میں بکریاں ہوتی تھی نا، تو بکریوں کے روکنے کے لیے وہ لوگ ڈنگروں کی، ڈنگر بولتے ہیں جو پرانی جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا درختوں کی کانٹے والی، وہ اکٹھی کر کے نا اس کی باڑ بناتے ہیں، تو اس سے بکری باہر نہ نکلے۔ تو جو وہ باڑ ہوتی ہے نا اس کو حزیرہ بولتے ہیں۔ جو کانٹوں والی لکڑیوں کی باڑ لگاتے ہیں چاروں طرف اور اندر بکریاں ہوتی ہیں، اس باڑ کو حزیرہ بولتے ہیں۔ اور جو باڑ لگانے والا ہے اس کو محتضر بولتے ہیں عربی میں۔ تو فرمایا کہ جب وہ باڑ پرانی ہو جائے اور اس کو کئی سال گزر جائیں تو بکریاں چونکہ اس کے ساتھ لگتی ہیں، اس سے نکلتی ہیں، آتی جاتی ہیں، اور حوادثات زمانہ، بارش اور چکھڑ اور ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو جب وہ جو ہے نا وہ بالکل پرانی ہو جائے اور وہ ٹوٹ پھوٹ جائے، بکریوں کے پاؤں میں آ کر وہ بالکل چورا بن جائے، تو فرمایا اس کو کہتے ہیں حشیم، اس کو حشیم بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ جو آدمی جن پر عذاب آیا جبریل علیہ السلام کے آواز سے، وہ ان کے جب ہارٹ فیل ہو گئے، ان کے جسم گل گئے، اور وہ اس طرح ہو گیا جیسے وہ گھاس اور لکڑیوں کے اوپر بکریاں چل چل کے وہ چورا بن جاتی ہیں، ایسے اس قوم کی ہڈیوں کا حال اور گوشت کا حال ہو گیا، یعنی وہ دفنانے کے قابل نہ رہے۔ جب کسی کا جسم خراب ہو جاتا ہے، آپ بازو کو پکڑیں تو بازو ہاتھ میں آ جائے،
جس سے علیحدہ پڑا ہو. آپ پاؤں سے پکڑیں تو پاؤں جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے, جس سے علیحدہ پڑا رہے. تو یہ ایسی حالت ہو گئی ان کی, بالکل چورا چورا ہو گیا ان کا جسم, اس کا حشیم المتضر, اس باڑ کی طرح. رب تعالیٰ جل شانہ یہ مثال بتا کر ان کو بتا رہا ہے, اس طرح ہو گئے. اب آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ہر واقعے کے بعد اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی ہر واقعے کے بعد ایک عظیم قوم کا واقعہ, اتنا بڑا عذاب, قوم نوح کا عذاب, قوم عاد کا عذاب, قوم سمود کا عذاب, ان واقعے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے, بڑا آسان ہے. کون ہے جو اس کو یاد کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہاں جی, قرآن کا یاد کرنا یہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آدمی کر لیں تو دوسروں کو معاف ہے. جیسے جنازہ ہے, اگر جنازہ 10 آدمی پڑھ دیں اور باقی نہ پڑھے تو آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا, کیونکہ ان پر فرض عین نہیں ہے. جنہوں نے پڑھا ہے ان کے پڑھنے سے نہ پڑھنے والوں کا گناہ ختم ہو گیا. اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. اگر محلے میں, شہر میں کچھ حافظ ہو جائیں اور باقی لوگ نہ حفظ کریں تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اگر پورے شہر میں, پورے محلے میں, پورے اس گاؤں میں کوئی بھی حافظ نہ ہو تو سب گناہ گار ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا. تو یہ قرآن کا یاد کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے. لیکن اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی حفظ کر لے اور اس کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے. عمل کیا مطلب؟ کہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس پر عمل کرے. اس حافظ کی اتنی برکت ہے کہ اس کی فیملی میں 10 وہ اشخاص جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے, قیامت کے دن وہ ان کو جہنم سے نکال کر اس حفظ کی برکت سے جنت میں لے جائے گا. یہ قرآن مجید کے حفظ کرنے کی برکت ہے. ہاں جی, یہ حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک جو ہے یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں. دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, حافظ جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو چونکہ وہ حافظ ہے اور باعمل ہے, اور قرآن کی شان یہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا رب تعالیٰ اس کی بڑی عزت فرمائے گا. اور فرمائے گا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرمائے گا اقرا, اے حافظ قرآن شروع کر, وہ رتل, اور تیز نہ پڑھ, آہستہ آہستہ پڑھ, جیسے تو کما ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا نا, ایسے بڑا ٹھہا بڑا خوبصورت تجوید کے ساتھ, قرأت کے ساتھ پڑھ اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا. قرآن پڑھتا جا, جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا. کیوں کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی. یعنی دیکھو کیا شان ہے. اگر ایک حافظ ہے, اس نے دیکھو 6666 آیت پڑھنی ہے, اور قاری ہو جیسے قاری لوگ پڑھتے ہیں, اور وہ قاری پڑھے گا آہستہ اور چڑھے گا تیزی کے ساتھ, تو کتنے درجے بلند کرے گا, کس مقام پر پہنچے گا. اور پھر گھر کے کتنے افراد ہیں جن پر جہنم واجب ہے, جو جنتی ہیں وہ تو جنتی ہے, جن پر جہنم واجب ہے ان 10 آدمیوں کو لے جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں. قرآن مجید کی بہت بڑی برکت ہے. تو کیا فرمایا ان آیات کریمہ میں جو ہم نے آج 10 آیتوں کا ہم نے کیا ہے. اچھا, ایک مسئلہ اور بتاؤں آپ کو. قرآن کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے, لیکن ہر آدمی کے لیے, ہر مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ اور ایک سورت, چھوٹی سورت جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو, ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو, یا ایک سورت جو 3 آیتوں والی ہو,
اس کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں کہ نماز پڑھے گا نا، نماز میں جب تک فاتحہ نہ پڑھے اور 3 آیتیں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ اکثر گاؤں میں، یہ پرانے ہمارے مولوی حضرات تھے گاؤں کے امام، چونکہ علم کی اس وقت بھی کمی ہوتی تھی اور گاؤں میں تو خاص کر کمی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو فاتحہ اور قل هو اللہ یاد ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ قل هو اللہ حالانکہ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن قل هو اللہ ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے، فاتحہ ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ فاتحہ واجب ہے اور سورت کا ساتھ ملانا یہ بھی واجب ہے، اور مطلقاً قرات نماز میں یہ فرض ہے، تو اس لیے فاتحہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یاد کرنا لازمی ہے کہ تاکہ اس کی نماز پوری ہو سکے۔ تو اس لیے گاؤں کے ہر آدمی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، فاتحہ اور ساتھ قل هو اللہ، ان کو کم از کم یہ ضرور آتی ہوگی۔ ہاں جی، تو یہ اس لیے یہ اس کا یاد کرنا یہ فرض عین ہے۔ اب جب یہ لوگ ہلاک ہوئے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو رغال، یہ قوم سمود کا آدمی تھا، یہ اس وقت حرم شریف میں تھا، تو اس پر عذاب نہیں آیا۔ یعنی حرم شریف کیا برکت دیکھو، حرم شریف کی یہ برکت ہے کہ قوم سمود جو کافر تھی اس پر عذاب آیا، اور یہ ابو رغال بھی اسی قوم کا فرد تھا، یہ بھی مسلمان نہیں تھا لیکن حرم میں تھا، تو اس پر عذاب نہیں آیا۔ جب یہ حرم سے نکلا تو جو اس قوم پر عذاب آیا تھا وہی عذاب اس پر بھی آ گیا۔ ہاں جی، تو حرم شریف کی یہ اتنی برکت ہے کہ وہاں اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے کافر کو بھی عذاب نہ دے، کیونکہ بڑوں کے جو رب تعالیٰ ہے وہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، تو اس کا گھر جو ہے اس میں جو آ جائے تو وہ اپنی رحمت اور کرم ان پر بھی فرماتا ہے، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی دشمن آ جائے اور آپ اس کو کھانا پانی تو دیں گے سی نا، پوچھیں گے سی، بےزتی تو نہیں کریں گے کہ آپ کے گھر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر میں کوئی آ جائے تو بھی ان کا بڑی عزت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے۔ تو ابو رغال کو رب تعالیٰ نے قتل نہیں کیا، اس پر عذاب نہیں بھیجا، جب وہ نکلا ہے تو اس کا عذاب آیا ہے، اور اس کی قبر جو ہے یہ طائف اور مکہ معظمہ کے درمیان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو دکھایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کذب ثمود بالنذر، قوم سمود نے جھٹلایا نذر کو۔ نذر جمع ہے نذیر کی، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والا، تو نذیر واحد ہے، ڈرانے والا۔ تو ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا رسول۔ اور نذر جو ہے وہ جمع ہو گئی کہ جتنے بھی اللہ کے ڈرانے، اللہ سے عذاب سے ڈرانے والے نبی آئے ہیں، سمود نے ان کو ڈرایا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود نے تو صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، قرآن نے یہ کیوں کہا کہ قوم سمود نے نذر سارے نبیوں کو جھٹلایا، جو سارے ڈرانے والے، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو اگر کوئی شخص ایک نبی کی گستاخی کرے، جو شخص ایک نبی کا انکار کرے، گویا اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا، کیونکہ وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں سارے نبی۔ تو جو ایک نبی کا انکار کرے، ایک نبی کو جھٹلائے، گویا اس نے سارے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس لیے جو انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، رب نے فرمایا انہوں نے ایک کو نہیں، سارے نبیوں کو جھٹلایا، کیونکہ سارے نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے نذر کو، یعنی کذب بیانی کی نذر کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ۔ فقالو، وہ یہ کہتے تھے قوم سمود، ابشرا منا واحدا، یہ ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، ہاں جی، ہم میں رہتا ہے، نتبعو، ہم اس کی پیروی کریں، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، ہم اس کو اپنا لیڈر مانیں، ہم اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اگر ایسا کریں گے، اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے، اذا لفی ضلال و سعور، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم گمراہ ہوں گے اور پھر ہم بے وقوف اور دیوانے ہو جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیوانے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے اتنی بڑی قوم ہو کر، تو ہم گمراہ اور دیوانے نہیں بنتے، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔
औलकिय ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना बल हुव कज़्ज़ाबुन अशिर, क्या ये कुरान जो इल्का किया गया है, कुरान जो उतारा गया है, या वही जो उतारी गई है, ये हमारे दरमियान सिर्फ एक पर उतारी गई है? अल्लाह को नज़र नहीं आया कि फ़लाँ आदमी जो था बड़ा अमीर था, बड़ा समझदार था, बड़ा कबीले वाला था और लोग उसको मानते थे, उसकी पंचायत में बैठने वाला था, उस पर अल्लाह ने वही नाजिल नहीं की और इस गरीब पर उतारी है? हाँ जी, बल हुव कज़्ज़ाबुन अशिर, ये जो कहता है ना कि मैं नबी हूँ, ये कज़्ज़ाब है अलियाज़ु बिल्लाह, अशिर, ये झूठ बोलने वाला और अपने आप को बड़ा बताने वाला है, हम इसकी बात नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है, उसका जवाब देता है, अपने बंदों का जवाब अल्लाह देता है। सयअलमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, ऐ मेरे नबी अन करीब ये जान लेंगे, कल से मुराद क्या है? जब इन पर अज़ाब आएगा उस दिन, या कल से मुराद क़यामत का दिन है? ये कल जान लेंगे अज़ाब वाले दिन या क़यामत वाले दिन कि कज़्ज़ाब कौन है और अशिर कौन है। जो आपको बोलते हैं ना, ये इनको पता चल जाएगा कि वो कौन है। इन्ना मुरसिलुन नाक़ाति फ़ितनतन लहुम फ़र्तक़िबहुम वस्तबिर, ऐ मेरे नबी ये ऊँटनी का मोजज़ा मांगते हैं ना, हम ऊँटनी भेजने लगे हैं, हम ऊँटनी भेजने लगे हैं जो इनके लिए इम्तिहान और फितना होगा इनके लिए। तो ऐ मेरे नबी फ़र्तक़िबहुम, ज़रा इंतज़ार कर, ऊँटनी को आने दे, वस्तबिर और सब्र कर, तू सब्र कर, तू चुप करके इंतज़ार कर और देखता रहे इनकी मैं हालत क्या करता हूँ। ये रब फरमा रहा है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को, वन्नब्बिहुम, लेकिन इनको ये बात बता दे, अदनल मा किस्मतुम बैनहुम, जो तुम्हारे गांव में एक ही कुआं है ना, वो तकसीम है ऊँटनी के दरमियान और इनके दरमियान। जिस दिन ऊँटनी आएगी ये नहीं पानी पी सकेंगे, इनके जानवर नहीं पी सकेंगे, और जिस दिन ये आएंगे उस दिन ऊँटनी गायब रहेगी। तकसीम है। कुल्लु शर्ब मुहतदर, हर जो पीने वाला है कुएं पर वो उसकी अपनी बारी पर वो आएगा और आगे पीछे नहीं आएगा। तो जब ये इम्तिहान था वो थक गए, जब थक गए उनके जानवर भूखे मरने लग गए और डरने लग गए वो ऊँटनी से, फनादौ साहिबहुम, अब उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कदार बिन सालिफ को, जो शैतान था, उसको बुलाया, उसको आवाज़ दी, उसके साथ मशवरा किया, मीटिंग की कि किस तरह इस ऊँटनी को हिलाक किया जाए। फ़तआता फ़ाकर, तो उसने जो है ये सरकशी की और ऊँटनी के पैर काट दिए, उसको जो है ना मार दिया। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, अल्लाह पूछता है कि देखो फिर मैंने जो उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अज़ाब दूंगा और जो है मैं तुम्हें डराऊंगा, जो मैंने उनको अज़ाब का वादा किया, उनको डराया, मेरा वो अज़ाब और डराना कैसा था, उनको समझ आई इस बात की। क्या अज़ाब था? इन्ना अरसलना अलैहिम सयअतम वाहिदतन, हमने उन पर एक जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक चीख चिंगाड़, एक आवाज़ भेजी जैसे बादल बोलता है, और वो फ़कानू, वो सारे लोग जो 700 गांव के लोग थे वो कैसे हो गए? कहशीमिल मुहतज़िर, जैसे वो बाढ़ कांटों की या जो घास की बाढ़ है, जैसे वो जानवरों के पाँव के नीचे आकर वो रेज़ा रेज़ा हो जाती है, टूट जाती है, उसका कोई जिस्म नहीं रहता। हमने इनकी बुतों को, इनके जिस्मों को, इनके वजूदों को हमने इस तरह कर दिया कि उंगली लगाते तो वो दफन के काबिल ना रहते, वो हिस्सा उसकी बॉडी का हाथ में आ जाता। इस तरह हमने कर दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और हमने बेशक हमने कुरान मजीद को आसान किया याद करने के लिए। फ़हल में मुद्दकिर, कोई है कुरान को याद करके उसको पढ़ के उसको नसीहत हासिल करने वाला। मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में कितनी खूबसूरत बातें बताई हैं, अगर इंसान इसको पढ़े तो यकीनन उसका ईमान ताज़ा हो, यकीनन वो गुमराही से बच जाए, यकीनन वो अल्लाह की बातों पर अमल करके उस पर ईमान ला के अपने ईमान को और अमाल को दुरुस्त फरमा सकता है। ये था वाक़या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का,
اب چوتھا واقعہ جو آگے آنے والا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم قوم لوط کا ذکر تفصیل سے عرض کریں گے، اور یہ چوتھا واقعہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔